ایک بونے کا قصہ۔ ولید نے کہانی شروع کی۔ اے دوستو، اس ناچیز کا وطن دمشق ہے۔ بہت دن ہوئے وہاں ایک بونا رہتا تھا۔ اس کا اصل نام تو کچھ اور تھا، لیکن سبھی اسے ننھے مک کے نام سے پکارتے تھے۔ ان دنوں میری عمر بہت کم تھی، پھر بھی اس شخص کے بارے میں مجھے بہت سی باتیں یاد ہیں، کیونکہ ایک بار میرے والد بزرگوار نے اس کی وجہ سے میری اچھی خاصی پٹائی کی تھی۔ ننھا مک دیکھنے میں ذرا سا تھا، زیادہ سے زیادہ 3 فٹ کا، مگر اس کے بال سفید ہو چکے تھے، اور جب میں نے اسے دیکھا تھا اس وقت وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا جسم ٹھگنا تھا، سر بہت بڑا، عجیب مضحکہ صورت تھی۔ ایک لکو دک حویلی میں اکیلا رہتا تھا، کھانا بھی خود ہی پکاتا تھا، گھر سے باہر کم نکلتا تھا۔ ہر روز دوپہر کو اس کے باورچی خانے کی چمنی سے دھواں نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ بس اسی بات سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ وہ گھر آباد ہے۔ کبھی کبھار شام کے وقت وہ اپنی چھت پر چہل قدمی کرتا۔ دور سے ایسا لگتا کہ صرف ایک بڑا سا سر چھت پر لڑک رہا ہے۔ مہینے میں بس ایک دن حویلی سے باہر قدم نکالتا تھا۔ میں اور میرے سنگی ساتھی خاصے شریر تھے، راہ چلتے لوگوں سے چھیڑ خانی کیا کرتے تھے، اور جس روز ننھا مک دکھائی دے جاتا اس روز تو واقعی مزہ آ جاتا۔ ہم پہلے ہی اس کے دروازے پر جمع ہو جاتے اور اس کی طاق میں رہتے کہ وہ کب گھر سے باہر آئے اور ہمارا نشانہ بنے۔ آخر کو ایک خوب بڑا سا سر، اس پر بھی بڑی پگڑی کے ساتھ دروازے سے نمودار ہوتا، پھر تھیلے جیسے پائنچوں میں اس کی ننھی ٹانگیں باہر نکلتیں، کمر کے ساتھ ایک لمبا سا خنجر بندھا ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ ننھا مک کی کمر سے خنجر نہیں بندھا ہوا، بلکہ وہ خود خنجر کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اسے دیکھتے ہم خوشی کے مارے چیخنے لگتے، پاگلوں کی طرح ہم اپنی اپنی ٹوپیاں ہوا میں اچھالنے لگتے اور اپنے شور سے آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ ننھا مک ہماری حرکتوں پر ناراض ہونے کی بجائے ہمیں دعائیں دیتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے جاتے اور ننھے مک بونے مک کی گردان کرتے رہتے۔ اسے چڑھانے کے لیے ہم طرح طرح کے مذاق اڑاتے، اس پر فکرے چپکاتے۔ اے دوست، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اس غریب کی ہنسی اڑانے میں خود میں پیش رہتا تھا۔ ایک روز تو میں نے اس کی پگڑی کھینچ لی اور اس کی ٹانگوں میں اپنا سر پھنسایا کہ وہ بیچارہ زمین پر گر گیا۔ اس حرکت پر مزہ تو بہت آیا، لیکن یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا کہ وہ میرے والد بزرگوار سے ملاقات کے لیے میرے گھر کے دروازے پر موجود ہوا۔ میرے والد سے اس نے کچھ باتیں کی اور بڑی عزت کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ میں کواڑ کی اوٹ سے چھپا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر تک یوں ہی چھپا رہا۔ آخر کو بھوک نے بے حال کیا اور سر جھکائے میں اپنے والد بزرگوار کے سامنے سے گزرا۔ ادھر آؤ، والد نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ میں نے سنا ہے تم ایک بھلے آدمی کو تنگ کرتے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ بیچارہ کتنا بدبخت ہے اور ہم سب کی ہمدردی کا مستحق ہے۔ خیر، اس کا قصہ سنانے سے پہلے میں تمہیں تمہاری بدتمیزی کی سزا دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر والد بزرگوار نے ایک لمبی چھڑی سے گن کر 50 ضربیں لگائیں۔ میں سسکیاں لیتا رہا اور چپ چاپ پٹتا رہا۔ یہ مجال نہ تھی کہ ان کے سامنے زبان کھولوں۔ پٹائی ہو چکی تو والد بزرگوار نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اب والد نے ننھے مک کا قصہ شروع کیا۔ ننھے مک کے والد کا نام مقرا تھا۔ غریب آدمی تھا، مگر شہر میں اس کی بڑی عزت تھی۔ سبب اس کا یہ تھا کہ اس کی زندگی اور طور طریقے فقیروں جیسے تھے۔ دنیا سے الگ تھلگ وہ اپنے گھر میں پڑا رہتا۔ ننھے مک کی طرح اپنے بیٹے سے قطعاً محبت نہ تھی، یا کم از کم اس کی کسی بات سے اس بات کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی خدا جانے۔
اسے نہ بیٹی کی تعلیم سے دلچسپی تھی نہ تربیت سے۔ 16 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی ننھے مک کا وہی حال رہا۔ بات بات پر اسے باپ کی جھڑکیاں سہنی پڑتیں۔ ایک روز خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ننھے مک کا بوڑھا باپ سیڑھیاں اترتے لڑکھڑا کر نیچے گرا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ننھا مک کام کا نہ کاج کا، پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا۔ عزیز رشتہ دار پتھر دل تھے۔ ننھے مک کے باپ نے جو کچھ تھوڑے پیسے جوڑے تھے اس پر قبضہ جما لیا، اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے تن ڈھانپنے کو بس ایک جوڑا طلب کیا۔ خود ننھے مک کے پاس ڈھنگ کا کوئی لباس نہیں تھا۔ باپ لمبا تڑنگا آدمی تھا، اس لیے اس کے کپڑے غریب کے بدن پر ٹھیک نہ آتے تھے، مگر اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور باپ کے انہی کپڑوں میں قسمت آزمائی کے لیے نکل پڑا۔ اب تک اس کے بدن پر وہی کپڑے نظر آتے ہیں، بس ان کی لمبائی ذرا سی چھانٹ دی ہے۔ اس کی بے ہنگم پگڑی، تھیلے جیسے پائچوں والا پاجامہ اس کے مرحوم باپ کی یادگار ہے۔ اس کے پاس جو چھڑی اور خنجر ہے وہ بھی اس کے باپ کا ہی ہے۔ گھر سے نکل کر دن بھر وہ ادھر ادھر مارا پھرتا رہا۔ سڑک پر کانچ کا چمکدار ٹکڑا بھی نظر آتا تو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا، شاید ہیرا سمجھ کر۔ وہ چلتا رہا، آخر کو پاؤں جواب دے گئے۔ ایک قدم اٹھانا بھی محال ہو گیا۔ بھوک کے مارے انتڑیاں قل ہو اللہ پڑھنے لگیں۔ سڑک کے کنارے کسی پھلدار درخت سے کچھ پھل توڑے اور بھوک مٹائی، پھر زمین پر ہی پڑ کر سو گیا۔ اس حال میں بھی اپنے نصیبوں سے اسے کوئی شکایت نہ تھی۔